اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 94 لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دو، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، الدار گھر، الآخرہ آخرت کا، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالصتاً خالص خاص، من دون الناسی سب لوگوں کے ماں سوا، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموتا موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ با محاورہ ترجمہ۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے لیے جنت مخصوص ہو چکی ہے اور یہ کہ تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہود کو ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو اس لیے ان یہود سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے پھر تو دنیا میں رہنا تم پر بہت گراں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو بہت مشقت، تکلیفیں، شدید کوفت اٹھانی پڑتی ہے، اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت ہے، تو ایسے شخص کو تو دنیا قید خانہ نظر آتی ہے۔ جیسے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو پھر تو یہ دنیا باغ نہیں بلکہ قید خانہ نظر آنی چاہیے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ تو جن لوگوں کو آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے وہ پھر دنیا پر اس قدر فدا نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے بالکل برعکس تھا اور اب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے یہود کے اس غلط دعوے کا رد فرمایا جو کہتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے مخصوص ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اے اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے، اور جو نجران کے عیسائی آئے تھے ان کو بھی یہی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے۔ لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی کہ مباہلہ نہیں کریں گے۔ آیت 95 لفظی ترجمہ۔ ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی، بما اس کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے، وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں ہیں، وہ کفر اور نافرمانی کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے، وہ زندگی کے زیادہ حریص ہیں۔
بما قدمت ایدہم، اس وجہ سے جو بھی ان کی کرتوت تھے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ہر شخص کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کمائی کی اور کیا آگے بھیجا۔ یہود کو اپنی بد کرداریوں کا حال خوب معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو بھی اور ان کے تمام برے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آیت 96 لفظی ترجمہ، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پاؤ گے انہیں، احرسا، سب سے زیادہ حریص، الناسی، لوگوں میں سے، علی، اوپر، حیاتی، زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان کا ہر ایک، لو، کاش، یعمرو، اسے عمر دے دی جائے، الفا، ہزار، سناتی، برس، وما، حالانکہ نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ، بچانے والا اس کو، من العذابی، عذاب سے، ان، یہ کہ، یعمر، اسے لمبی عمر دی جائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیرم، خوب دیکھنے والا ہے، بما، جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود موت کی آرزو تو کیا ہی کریں گے، یہ تو دنیا کی زندگی کے تمام لوگ حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ تو اس آیت میں یہود کے جینے کی ہوس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ کتنے جینے کے حریص ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا سے محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مال کی محبت، آخرت سے بے پرواہی، بے خوفی، اور زندگی ہونی چاہیے، خواہ عزت کی ہو یا ذلت کی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہیں۔ دیکھیں، مشرکین نہ آخرت کے قائل تھے، نہ عذاب و ثواب کے، نہ جنت دوزخ کے، لہٰذا ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ یہود روز جزا سزا کے قائل تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ دنیا میں زیادہ رہنے کے مشرکوں کی نسبت زیادہ حریص تھے۔ یودو احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، یعنی اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی دے بھی دی جائے تو یہ زندگی انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی کی حرص کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ عمر مل بھی جائے تو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، زندگی کے حرص کے لیے جو بھی انہوں نے آرزو کی، اگر ان کی یہ آرزو جو کہ محال ہے پوری کر بھی دی جائے اور عمر عطا کر دی بھی جائے 1000 سال، تو وہ بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں۔ پھر فرمایا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔
انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ تو ایسی زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال کو بھی۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔